بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یعنی یہ چیز انسان کے مزاج میں شامل ہے کہ انسان کے ساتھ اگر کسی نے کوئی بھلائی کی ہو، کوئی احسان کیا ہو، تو انسان کے دل میں اپنے اس محسن کے لیے عقیدت و محبت اور یہ کہ عزت و احترام کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اس کی ہمیشہ یہ کوشش و خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ میرا محسن ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، خوش رہے، اور یہ کہ کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے کہ جو میرے اس محسن کے لیے کسی صدمے کا یا میرے لیے اس کی طرف سے ناراضگی کا سبب بن سکے۔ تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی معمولی سا احسان کر دے، تو جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہو تو اس کے دل میں یوں احسان مندی کے اس قدر جذبات ہوا کرتے ہیں، تو پھر اللہ عز و جل جو کہ انسانوں کا خالق و مالک ہے، کہ جس نے انسان کو زندگی کی نعمت سے نوازا اور یہ رزق اور یہ صحت و تندرستی اور جو کچھ بھی نعمتیں میسر ہیں وہ سبھی اللہ ہی کی طرف سے عطا فرمودہ ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو کچھ بھی نعمت میسر ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں تمام دنیا انسانیت پر اور بالخصوص اپنی امت پر۔ فرمایا قرآن کریم میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود سبھی کے لیے، اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک سبھی کے لیے رحمت تھا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یعنی یہ مشرکین مکہ اور یہ بدترین کافر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیفیں پہنچائیں، زد و کوب کیا، لہو لہان کر ڈالا، لیکن اس کے باوجود یہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ انہیں ہرگز عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ کی طرف سے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیائے انسانیت پر احسانات کا یہ لامتناہی سلسلہ، تو پھر اس چیز کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ محبت و عقیدت کے جذبات موجزن رہنے چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرمایا
والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے وہ تو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے والدین سے بھی بڑھ کر، اور اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر، اور یہ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ عقیدت و محبت کے جذبات پائے جانے چاہیے۔ ہر ایک سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ اور جب بات ہوگی محبت کی تو صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اس دعویٰ کی صداقت کے لیے، اس کی سچائی کے لیے ثبوت بھی ضروری و لازمی ہے، اور ثبوت یہی ہے کہ محبت کا تقاضا ہے اتباع، جیسا کہ اس آیت میں یہی تذکرہ کیا گیا کہ اگر محبت ہے تو پھر اتباع کرو، کہ جہاں محبت ہوگی وہاں اتباع ہوگا، وہاں اطاعت و فرما برداری ہوگی، نہ یہ کہ وہاں نافرمانی ہوگی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہو، اور اس محبت کا تقاضا یہ کہ اتباع ہو، اطاعت و فرما برداری ہو۔ اور اس چیز کا ایک اور تقاضا بھی ہے، اور وہ تقاضا یہ کہ جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے دلوں میں سبھی سے بڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہو، تو پھر ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے بھی سچی محبت ہونی چاہیے کہ جن کے ساتھ محبت کا ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، کہ خود اللہ نے حکم دیا کہ فلاں کے لیے تمہارے دل میں محبت ہونی چاہیے، یا اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فلاں کے لیے تمہارے دلوں میں محبت اور عزت و احترام کے جذبات موجود رہنے چاہیے۔ اب کون ہیں یہ لوگ؟ مثلا قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمائے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ کہ تم سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہو، اور یہ کہ انسان کا میل جول اور نشست و برخاست اور یہ دوستی کے معاملات، یعنی دنیا کی زندگی میں یہ جو دنیاوی کاروبار کے سلسلے ہیں اور معاملات اور یہ کہ ملازمت وغیرہ وغیرہ، تو یہ دنیا داری کے جو سلسلے ہیں، تو یقیناً اس بارے میں ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ
عزت و احترام سے ہم پیش آیا کریں، اور یہ کہ تمام دنیا انسانیت کے ساتھ ہمارا جو رویہ و سلوک ہے وہ خوش اخلاقی پر ہی مبنی ہوا کرے۔ یقیناً سبھی کے لیے عزت ہو، احترام ہو، لیکن جو خاص تعلق خاطر ہے، جو دلی تعلق ہے، اور جو خاص قلبی رجحان و میلان جس چیز کا نام ہوا کرتا ہے کہ دلی تعلق اور دلی محبت و عقیدت، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بطور خاص یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے کہ جو اچھے اور سچے قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے صالح اور متقی قسم کے افراد ہوا کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں ان کے لیے بھی محبت اور عزت کے جذبات ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں انسان کے دل میں جس کے لیے محبت ہے، جس سے ملنے کی اس کے دل میں تمنا ہے، آرزو ہے، اور جس کو وہ دل کی گہرائیوں سے پسند کیا کرتا ہے، تو پھر اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارے دلوں میں جس کے لیے محبت ہے، ہمیں جو کوئی اچھا لگتا ہے دل کی گہرائیوں سے، تو پھر قیامت کے دن ہمارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آگے جو معاملے کی نزاکت ہے اس کو خود سمجھ لینا چاہیے ہر ایک کو۔ اور ایک موقع پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قال وما اعددت للساعہ، جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یعنی تمہارا یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی، اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں، اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ قیامت کب آئے گی، جلدی آئے گی یا دیر سے آئے گی، اس بات کا علم ہو یا نہ ہو، تو اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جلدی آئے قیامت یا دیر سے آئے، کب آئے گی ہمیں اس بات کا علم ہو یا علم نہ ہو، یہ سوال دریافت کرنے کی اور اس فکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ اصل چیز جس کی فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ چیز یہ کہ ہم نے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی دریافت فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قال، اس نے عرض کیا کہ حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ جواب دیا۔ یعنی تیاری تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، میرا عمل کوئی خاص اچھا نہیں ہے، ہاں البتہ ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ یہ کہ میرے دل میں، میرے دل کی گہرائیوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت و عقیدت ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قال، یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو پھر سن لو یہ بات کہ آج دنیا کی زندگی میں تم جس کسی سے محبت کرتے ہو تو پھر قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث کے اور جو یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، یہ فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنك مع من احببت، جس روز ہم مسلمان ہوئے تھے، جس روز ہم سبھی مسلمانوں نے، یعنی وہاں وہ جتنے بھی صحابہ موجود تھے،
تو گویا ان سب کی جو اس وقت دلی کیفیت تھی تو اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جس دن ہم مسلمان ہوئے تھے اور یہ کہ کفر و شرک اور گمراہی سے ہمیں نجات حاصل ہوئی تھی اس دن ہمیں جس قدر خوشی محسوس ہوئی تھی تو اس کے بعد ہمیں کبھی اس قدر خوشی محسوس نہیں ہوئی کہ جس قدر خوشی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد مبارک سننے پر ہوئی ہے۔ اتنی زیادہ خوشی کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے، تمہارا حشر، تمہارا ٹھکانہ، وہاں کی تمہاری زندگی اسی کے ہمراہ ہوگی کہ آج دنیا میں تم جس سے محبت رکھتے ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اولاً تو ہمارے دلوں میں سبھی سے بڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت و عقیدت کے جذبات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ محبت کا ہمیں حکم دیا ہے ہمارے دلوں میں ان کے لیے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو ان میں سب سے پہلے اچھے اور سچے لوگ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہو گئے کہ جن کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، اچھے اور سچے لوگ، اس لیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، دیگر سبھی لوگوں سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے عزت و محبت کے جذبات ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ دیکھو تمہارے جو ماں باپ ہیں یہی تمہارے لیے یا جنت ہیں یا تمہارے لیے جہنم ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، محبت سے پیش آئے گا، تو یہ چیز اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی، اور اگر ماں باپ کو ستائے گا، دل دکھائے گا ان کا، تو پھر یہ چیز انسان کے لیے جہنم میں پہنچنے کا سبب بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔